السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ الضحیٰ کے بارے میں انشاءاللہ اس میں ترجمہ کریں گے۔ سورۃ الضحیٰ شروع کرنے سے پہلے اس کا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سورۃ الضحیٰ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی عرصے سے وحی بند ہو گئی تھی۔ پہلے جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ المزمل وغیرہ شروع ہوئی، تو اس کے بعد بیچ میں کچھ ٹائم آیا جس میں وحی آنا بند ہو گئی، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تانے مارنا شروع کیے، باتیں کرنا شروع کی، جس میں ابو لہب کی جو بیوی ہے جمیل، وہ تانے مارتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شیطان نہیں آتا، نعوذ باللہ، جو کلام لے کے آتا تھا۔ ان کا نزدیک یہ تھا کہ یہ شیطان کا کلام ہے، تو اس سے کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور دل میں بھی کافی پریشان اور غمگین تھے، اور اسی کے صورت میں اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو رد کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ۔ سورت کا جو شروع ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم ہے والضحیٰ، یعنی قسم ہے دن کی جب وہ شروع ہوئے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ واللیل اذا سجا، دوسرے آیت میں دوسری قسم ہے، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ سکون پکڑ لے، یعنی جب صحیح طریقے سے رات جب چھا جاتی ہے تو اس میں سکونیت آ جاتی ہے، چرند پرند جانور اور انسان کے بھی جتنے کام وغیرہ ہیں وہ سکون میں آ جاتے ہیں، اس کی قسم ہے۔ آگے اللہ رب العزت اس رد کر رہے ہیں جو تانے دیتے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ رب العزت آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، یہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانے دیتے تھے کہ اس وجہ سے وہی بند ہو گئی ہے۔ تو اس آیت سے ان کا رد ہے ما ودعک ربک وما قلی، اللہ رب العزت آپ کے پروردگار نے، یعنی اللہ رب العزت نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کے دشمن ہوئے۔ اگلی آیت میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ دنیا میں جتنی آپ کے اوپر آزمائش آئی ہیں، پریشانی وغیرہ ہیں، لوگوں کے تانے وغیرہ ہیں، یہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے، اور دنیا سے بہتر اور آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ آخرت ہے، اس میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنی نعمتیں دیں گا کہ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کی پرورش وغیرہ کا انتظام کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور کیا آپ کو ہم نے ضالًا بے خبر نہیں پایا، فہدیٰ، اور راستہ دکھائے۔ اس میں علماء کا بیان ہے، علماء کیا فرماتے ہیں کہ ضالًا سے مراد نبوت ہے، نبوت کے علم جو ہے آپ کو پہلے خبر نہیں دی، بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا علم دیا اور اس کے بعد راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے فقیر یعنی غریب نہیں پایا، فَأَغْنَىٰ، پس آپ کو مستغنی کر دیا یعنی مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں سے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، یعنی جب آپ کے پاس کوئی یتیم ہے تو فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پر سختی مت کرو، یعنی اس سے اچھے انداز میں پیش آؤ اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب ہے اور آگے پوری امت کو بھی خطاب ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے تو فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو ڈانٹو نہیں، یعنی اس کو برا بلا نہیں کہو۔ اس میں علماء کا کافی بیان ہے کہ اس میں کوئی فقیر وغیرہ آ جائے، کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے تو اس کو جھڑک وغیرہ نہیں ڈالو، اس کو ڈانٹو نہیں، برا بلا نہیں کہو، آپ یا تو مدد کر لیں، مدد نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو دعا دے دیں اور اس کو معاف کر دیں یا تو۔ پھر آخری آیت ہے
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی جو نعمتیں ہیں اس کو بیان کیجئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کیجئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں ہمیشہ ہمارے کو یاد رکھیں۔ ملتے ہیں دوسرے سبق میں۔ فی امان اللہ۔